السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مقصود. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ایکسپلوریشن. دوستوں، آج پاکستان کے سیاسی افق پر ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا ہے. عمران خان، جو کبھی کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور عوامی امید کی علامت تھے، آج قید میں ہیں. سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں جیل میں ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. کیا عمران خان اپنی انا کو قربان کر کے ایک نئے سیاسی باب کا آغاز کریں گے؟ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ایک دانشمندانہ یو ٹرن لے کر ملک اور قوم کے مفاد کو ذاتی اختلافات پر ترجیح دیں گے؟ دوستوں، ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. پاکستان جیسے ملک میں سیاست صرف پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی. اس کے ارد گرد عدلیہ، فوج، بیوروکریسی، میڈیا اور عوام کا ایک مضبوط جال موجود ہے. جو لیڈر ان اداروں سے ٹکرا جاتا ہے وہ اکثر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. نواز شریف، بے نظیر بھٹو، سب کی تاریخ یہی کہتی ہے. آج عمران خان کو سوچنا ہوگا کہ کیا اداروں سے ٹکراؤ نے ان کے بیانیے کو طاقت دی یا کمزور کیا. وہ وقت جو اداروں سے محاذ آرائی میں گزرا، کیا وہ بہتر طریقے سے عوام کی خدمت میں استعمال نہیں ہو سکتا تھا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ویژنری لیڈر ہیں. ان کے پاس الفاظ کی طاقت ہے، کردار کی کشش ہے اور عوامی حمایت بھی. لیکن جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بنی وہ ان کے اپنے قریبی لوگ تھے. جو لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے، آج وہ باہر مزے کر رہے ہیں اور عمران خان قید میں ہیں. کسی بھی عظیم لیڈر کو دشمن کمزور نہیں کرتا، بلکہ اندرونی غدار تباہ کرتے ہیں. عمران خان کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ سچائی کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سیاست میں یو ٹرن لینا کوئی شرم کی بات نہیں، بلکہ وقت کے مطابق موقف بدلنا ایک بالغ نظری کی علامت ہے. خود عمران خان نے کہا تھا کہ صرف گدھا ہی اپنی رائے نہیں بدلتا. آج اگر وہ اپنے بیانیے میں لچک لاتے ہیں تو یہ کمزوری نہیں بلکہ بصیرت ہوگی. ملک کے عوام کو آج لڑائی نہیں، رہنمائی چاہیے. انہیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو اختلافات کو ختم کر کے انہیں یکجا کرے. دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں مکمل تفصیل سے بیان ہوا ہے، جو نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ قیادت، صبر اور حکمت کا ایک لازوال سبق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے حسد کی بنا پر ایک کنویں میں پھینک دیا. بعد ازاں وہ غلام بنا کر مصر لے جائے گئے اور وہاں عزیز مصر کے گھر میں رہے. جب ان پر جھوٹا الزام لگا تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ بے گناہ تھے. یہ قید کوئی معمولی بات نہ تھی. وہ سالوں تک جیل میں رہے، لیکن اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو غصے، شکایت یا انتقام کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ وہ جیل میں بھی لوگوں کو توحید اور حکمت سکھاتے رہے. انہوں نے خوابوں کی تعبیر کے ذریعے قیدیوں کے دل جیتے اور ان کے علم و بصیرت سے پورا مصر واقف ہوا. پھر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ دے سکا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے ہی تعبیر دی اور بادشاہ کو پیغام دیا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کرو، پھر میں دربار میں آؤں گا. جب ان کی سچائی ظاہر ہوئی تو نہ وہ صرف جیل سے باہر آئے بلکہ مصر کے وزیر خزانہ بھی بنے، یعنی جیل سے سیدھا اقتدار کی کرسی تک کا سفر. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قید کسی کا مقدر ختم نہیں کرتی، بلکہ اگر انسان صبر، علم اور حکمت کا راستہ اپنائے تو وہی قید اسے بلند مقام تک پہنچا سکتی ہے. عمران خان کو بھی قید کو ایک سیاسی ریسیٹ سمجھنا چاہیے. انتقام سے بھری تقریریں نہیں، مفاہمت اور نرمی سے بھرا نیا بیانیہ. یہ وقت ہے کہ عمران خان اداروں کے ساتھ بیٹھیں، عدالتوں، اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ کے ساتھ ایک نئی شروعات کریں. بات چیت، مکالمہ اور شرطوں کے بغیر مفاہمت. اگر عمران خان یہ قدم اٹھاتے ہیں تو نہ صرف وہ خود مضبوط ہوں گے بلکہ ملک کی معیشت، جمہوریت اور استحکام کو بھی نئی زندگی ملے گی. ملک کی بہتری صرف ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں، سب کو ساتھ چلنا ہوگا. عمران خان کو پہل کرنی چاہیے، باقی سیاسی جماعتوں کو دعوت دینی چاہیے کہ آئیں، اختلافات چھوڑیں اور پاکستان کو بچائیں. اختلاف رائے ایک نعمت ہے، لیکن اختلاف دل ملک کو کمزور کرتا ہے. یہ وقت دشمنی کا نہیں، شراکت داری کا ہے. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو انسان اپنی غلطی کو مان لے وہ بڑا ہوتا ہے. عمران خان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں بلکہ اپنی غلطیوں کا بھی تجزیہ کریں. دشمنی کو ختم کر کے ایک ایسا بیانیہ دیں جو اصلاح، برداشت اور اتحاد پر مبنی ہو.
عمران خان، آپ اس قوم کی امید ہیں، لیکن آپ کا جیل میں رہنا کسی کے حق میں نہیں، نہ ملک کے نہ عوام کے۔ آپ کی آزادی پاکستان کی فضا کو نئی روشنی دے سکتی ہے۔ آپ کی قیادت کو انا کے خول سے باہر آنا ہوگا۔ ایک سیف یو ٹرن لیں اور قوم کو تقسیم سے بچائیں۔ متحد کرنے کی نیت رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے وقت پر فیصلہ نہ لیا تو آنے والی نسلیں صرف سوال پوچھیں گی، اور سوال ہوگا جب وقت آیا تو ہمارے لیڈر نے انا کو چنا یا پاکستان کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔